بھائی کے خون کے بدلے میں آئی ہوئی لڑکی حصہ دوم۔ نہ وہ نظروں سے اشارہ کرتی، نہ کوئی شکوہ سناتی، وہ صرف اپنی ذمہ داریاں نبھاتی رہی، جیسے وہ رشتہ صرف عزت کا ہو، رسم کا ہو، لیکن اس میں کوئی جسمانی یا جذباتی تقاضا باقی نہ بچا ہو۔ سجاول اکثر گھر آتا، اسے کام میں مصروف دیکھتا، نوکروں کو ڈانٹتے یا رحیم خان کے پاس بیٹھے دیکھتا، لیکن خود اس کے قریب جانے کا حوصلہ نہ کر پاتا۔ شاید وہ رائنا کی بدلتی ہوئی شخصیت سے الجھ گیا تھا، ایک ایسی عورت جو اس کی طرح زخم خوردہ تھی مگر ٹوٹنے کی بجائے سنبھل گئی تھی، جو غنی ہو کر بھی کمزور نہ بنی بلکہ ایک مکمل عورت کی طرح اس گھر کو سنبھالنے لگی۔ اور رائنا اب وہ اس رشتے کو ایک مقصد کی طرح لے چکی تھی، اس کے اندر کوئی کمزوری باقی نہ تھی، کوئی امید بھی نہیں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ سجاول کی خاموشی کو سوال نہیں سکون سمجھ کر جیتی رہی۔ کبھی کبھی سجاول رات کو دیر سے آتا، دروازے کے پاس کھڑا رہتا مگر اندر نہ جاتا۔ دروازے کے اس پار رائنا بستر پر لیٹی ہوتی، خاموش، آنکھیں کھلی مگر پلکیں نہیں جھپکتی، جیسے وہ بھی جانتی ہو کہ وہ آیا ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان اب ایک ایسی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جس کا نام نہ نفرت تھا نہ محبت، بس خاموشی تھی۔ ایک دن رحیم خان نے صبح ناشتے کے بعد سجاول کو آواز دی، "سجاول، رائنا کو بھی بلاؤ، مجھے تم دونوں سے کچھ کہنا ہے۔" سجاول نے چونک کر باپ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھا اور رائنا کو بلانے چلا گیا۔ رائنا اس وقت کچن میں کام کی نگرانی کر رہی تھی۔ سجاول کے ہونٹوں پر الفاظ کم اور آنکھوں میں جھجک زیادہ تھی۔ "ابا جی بلا رہے ہیں، تمہیں بھی۔" رائنا نے خاموشی سے سر ہلایا اور سانس ہو لی۔ رحیم خان دالان میں صوفے پر بیٹھا تھا، وہ آج خلاف معمول کچھ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر پہلی بار شفقت کی جھلک تھی۔ جب دونوں آمنے سامنے بیٹھے تو وہ گہری سانس لے کر بولا، "میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ کھویا بھی ہے۔ تمہاری ماں چلی گئی، پھر تمہارا بھائی بھی، اب بس یہ حویلی رہ گئی ہے، اور تم دونوں۔" اس نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر سیدھا سجاول کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، "پچھلی باتیں، نفرتیں، غصہ، سب ختم کرو بیٹا۔ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے کہ اسے بدلے اور خاموشی سے گزار سکے۔" رائنا نے نظریں جھکا لیں۔ سجاول خاموشی سے باپ کی باتیں سنتا رہا۔ رائنا جیسی تابعدار، سلیقہ مند بہو ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ جس طرح اس نے گھر سنبھالا ہے، تمہیں اور مجھے عزت سے رکھا ہے، اس پر اگر میں فخر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی۔ رحیم خان کی آواز میں نمی آ گئی۔ "اب میری صرف ایک خواہش ہے، تم دونوں ایک ہو جاؤ، جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں۔ مجھے تم سے پوتا یا پوتی چاہیے، جو میری باقی ماندہ زندگی کے غم دھو ڈالے، میرے بڑھاپے کی لاٹھی بنے۔" یہ سنتے ہی کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ رائنا کا دل جیسے ساکت ہو گیا، سجاول کا چہرہ سختی سے جم گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا، لیکن رحیم خان نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا، "تم دونوں کا دل صاف ہے، دکھوں سے گزرے ہو، اب ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ۔ یہی میری آخری دعا ہے۔" اس کی آواز میں تھکن، دعا اور ایک بے آواز التجا تھی۔ وہ اٹھا، کندھے پر شال درست کی اور اندر چلا گیا۔ اب کمرے میں صرف سجاول اور رائنا تھی۔ پہلی بار ایسی خاموشی جس میں شرمندگی، الجھن اور ایک انجان سی غربت پنہاں تھی۔
رائنا نے نظریں جھکائے رکھی اور سجاول وہ اپنی مٹھی پھینچے فقط زمین کو گھورتا رہا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی کا پیلا سا سایہ دیوار پر لرز رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی چاندنی رائنا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو گول گھما رہی تھی۔ سجاول کمرے میں داخل ہوا، لیکن دروازہ بند کرتے ہوئے قدم ٹھٹک گئے۔ آج پہلی بار اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، کچھ برسوں سے سینے میں دبا تھا۔ رائنا نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں سجاول سے ٹکرائیں، لیکن اس میں کوئی شکایت، کوئی خوف نہیں تھا، بس سکون تھا اور ایک خاموش سوال۔ سجاول آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے بیچ اب نہ دیوار تھی نہ دشمنی، صرف ایک لمبا وقفہ تھا جو خاموشی سے تحلیل ہونے کو تھا۔ رائنا، سجاول نے دھیرے سے کہا، جیسے ہر حرف کو تول کر ادا کر رہا ہو، میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن تمہارے لیے دل میں جو خاموشی سے جگہ بنتی جا رہی ہے، وہ شاید ویسا ہی کچھ ہے۔ رائنا نے پلکیں جھپکیں، پھر دھیرے سے بولی، محبت وقت مانگتی ہے سجاول خان، جیسے بیج کو مٹی، پانی اور دھوپ چاہیے ہوتی ہے، ویسے ہی دلوں کو صبر، بھروسہ اور ایک دوسرے کی موجودگی چاہیے ہوتی ہے۔ سجاول نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں تکلیف دی، خاموشی دی، دوری دی، لیکن آج پہلی بار ایسا لگا کہ تمہیں کھو دینا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ ابا جی کی باتیں سن کر پہلی بار دل میں یہ خواہش جاگی کہ تم صرف میری بیوی ہی نہیں، میری زندگی کی ساتھی بنو۔ رائنا کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ اتر آئی۔ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ بس ایک وعدہ چاہیے کہ اب ہم ایک دوسرے کو صرف فرض کے لیے نہیں، دل کے لیے نبھائیں گے۔ سجاول نے رائنا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، پہلی بار بغیر جھجک، بغیر زبردستی کے، صرف احترام سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں رائنا کہ اب یہ رشتہ تمہارے لیے بھی پناہ بنے گا اور میرے لیے بھی سکون۔ وہ لمحہ خاموشی میں گم ہو گیا، لیکن دلوں میں پہلی بار ایک نرماہٹ، ایک بھروسہ جنم لے چکا تھا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ کر ان کے سائے ایک دوسرے میں گھلا رہی تھی، جیسے مقدر خود آہستہ آہستہ ان دونوں کو ایک کر رہا ہو۔ چاندنی رات کی خاموشی میں جب دل قریب آئے تو لفظوں کی ضرورت باقی نہ رہی۔ سجاول نے رائنا کی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ ہاتھ جو کل تک اجنبی تھے، آج مان سے چھوئے جا رہے تھے۔ رائنا کی پلکیں جھک گئیں، دل کی دھڑکن تھمنے لگی۔ سجاول نے نرمی سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ نہ شدت تھی نہ خواہش، بس ایک اپنائیت جو برسوں سے کھوئی ہوئی تھی۔ رائنا کا چہرہ اس کے سینے سے لگا تو سجاول نے اپنی باہوں میں اسے یوں سمیٹ لیا جیسے اب کبھی چھوڑنا نہ ہو۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی اور وہ دو زخم خوردہ دل ایک نرم بدن میں جڑ گئے۔ یہ قربت جسم کی نہیں، روح کی تھی، اور یہی سب سے خوبصورت آغاز تھا۔ کچھ ماہ بعد بہار کی نرم سی دوپہر تھی۔ حویلی کے صحن میں گلاب کھلے تھے اور فضا میں سکون کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ رائنا اب اس حویلی کا دل بن چکی تھی۔
ہر کام میں نرمی، ہر تعلق میں وقار اور ہر لفظ میں مان جھلکتا تھا۔ تبھی دروازے پر گاڑی آ کر رکی اور گلزار باہر نکلا۔ وہی وقار، لیکن آج چہرے پر مکمل ندامت اور آنکھوں میں سچی چمک تھی۔ سجاول اور رحیم خان دالان میں بیٹھے تھے۔ گلزار اور گلریز ان کے قریب آیا، جھک کر رحیم خان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ چچا جی، شاید میں دنیا کے سامنے بہت کچھ بن گیا، لیکن دل میں جو بوجھ تھا وہ اب بھی میرے سینے میں چبھتا ہے۔ میں باہر جا رہا ہوں، مستقل، لیکن اس بار آپ سے اور سجاول سے معافی لیے بغیر نہیں جانا چاہتا۔ سجاول نے کچھ لمحے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا، پھر رحیم خان نے نرمی سے کہا، گلریز بیٹا، اگر انسان اپنا گناہ مان لے تو رب بھی معاف کر دیتا ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ سجاول نے آگے بڑھ کر گلریز کا کندھا تھپ تھپایا۔ ماضی کی دیواریں گرا دی ہیں ہم نے، اب صرف رشتے بچانے کی بات ہے۔ اسی لمحے رائنا وہاں آ گئی، سفید دوپٹہ شانوں پر ڈالے، چہرے پر گہرا سکون۔ وہ سامنے آئی اور خاموشی سے گلزار کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ گلزار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رائنا، تمہیں وہ وقت کبھی نہیں بھول پایا۔ شاید میں نے بھائی ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ تمہیں غنی بنانے میں میرا بھی ہاتھ تھا، لیکن اب صرف ایک بھائی ہوں جو اپنی بہن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ رائنا نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ جس دن آپ نے اپنے دل کی دیوار توڑی تھی، میں نے اسی دن معاف کر دیا تھا۔ بھائی، اب بار بار کیوں زخم خریدیں؟ گلزار نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب جہاں بھی رہو، تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ تم میری سب سے بڑی کمزوری بھی ہو اور سب سے بڑی طاقت بھی۔ رائنا کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر دل میں عجیب سا سکون۔ وہ لڑکی جو ایک رسم کی بھینٹ چڑھائی گئی، آج ایک خاندان کا مان بن چکی تھی۔ ایک غنی میں آئی لڑکی اب ایک کہانی بن چکی تھی، صبر، عزت اور وقار کی کہانی۔